بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ہماری نکاح آسان تحریک کا جو 4 نکاتی فارمولہ ہے، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کرنا، اور عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی بندہ ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کو بغیر نکاح کے نہ رہنے دینا، اور تیسرا اور چوتھا ہے چونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، سارے مرد ابھی نکاح کر لیں، کوئی بھی شیخ رشید کی طرح بغیر نکاح کے نہ رہے تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی، تو وہ کدھر جائیں گی؟ ان کے لیے اللہ نے حلال راستہ بنایا۔ تو اس حلال راستے کی طرف آنے کے لیے جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ 2-2 3-3 4-4 شادیاں کریں، تاکہ یہ ساری خواتین بیچاری جو بے سہارا اور پریشانیوں کا رونا ہمارے سامنے روتی ہیں، اور شاید ہی بعض خواتین ایسی ہیں جن کے بیچاروں کا کوئی جوڑ کا بن نہیں رہا، مجھے روزانہ فون کرتی ہیں، اور ان کی پریشانیوں اور مشقتوں کا ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا رہتا ہے، اور باقی ساری دنیا والوں کو اندازہ ہے، لیکن اللہ کے اس پیارے حکم میں ہم کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ چونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہندوانہ جراثیم کچھ باقی رہ گئے ہم میں، تو ہندوانہ جذبات اور وہ چیزیں باقی رہ گئی۔ تو ہمارا یہ تیسرا نقطہ ہے کہ کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ اس سلسلے میں ہمارے یہ بزرگ تشریف لائے، اور ان کی کہانی سن کر ہمارا یہ جو ہمارے ویسے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، اور قرآن کے صاف الفاظ کے مطابق، اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق، ہر بندے اور بندی کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہر بندے بندی کا ہر وقت نکاح ہونا چاہیے۔ ایک نکاح ختم ہو جائے، صحابیہ نے دوسرا نکاح کیا، تیسرا نکاح کیا، چوتھا نکاح کیا، شوہر شہید ہوئے، بیوہ ہوئیں، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، پھر اگلا نکاح، پھر اگلا نکاح، کوئی مرد عورت بے نکاح بالکل نہیں رہتے تھے۔ اب یہ ہمارے بھائی، ان کی اہلیہ فوت ہو گئیں، اب یہ کتنی پریشانی کا انہوں نے خود اظہار کیا، تو وہ میں ان کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب بیوی فوت ہو جائے، تو بیوی سے جدائی ہو جائے تو پھر کیا گزرتی ہے، یہ ابھی اپنے الفاظ میں، یہ سرائکی بولتے ہیں، بہت خوبصورت میٹھی زبان ہے، آپ سرائکی میں سنیے، اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح جو ہے نا بے نکاح رہنے سے کتنی مشقت ہوتی ہے۔ جی، عورت تو بغیر جو ہے نا زندگی ادھوری ہے، کوئی زندگی کا مسئلہ نہیں ہوتا، عورت بھی مرد تو بغیر ادھورا ہے۔ بالکل۔ تو اگر دونوں دی صلاح بن جائے، رشتہ ہو جائے تو زندگی اچھی گزر جائے۔ موت زندگی تو قدرت دے ہاتھ ہے، تو وقت دا کوئی پتہ کوئی نہیں، اور نکاح کرانا حضور پاک دے سنت دے مطابق کئی برائیاں تو بندہ بچ ہوئے۔ ہاں ماشاءاللہ، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور سب شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اب بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹیاں بیوی کی طرح وہ راحت نہیں پہنچا سکتی، اور بہویں ان کی اپنی بھتیجیاں ہیں، بہت خدمت کرتی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن بیٹیاں بہویں دنیا بھر کی ساری عورتیں بیوی کا بدل نہیں بن سکتی۔ اللہ نے ایک خوبصورت رشتہ بنایا، یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہی اللہ نے میاں بیوی کا قائم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہر قسم کی نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اداس رہتے تھے، جب تک حضرت اماں حوا نہیں آئیں تو انہیں سکون نہیں آیا۔ تو اس طرح اللہ کرے کوئی بنت حوا ان کو ملے، اور ہمارے ایک اور بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کرے ان کو بھی کوئی بنت حوا ملے اور ان کو سکون، اور تیسرے بھائی وہ بیٹھے ہیں، ان کے بھی پروگرام بن رہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو، اور اس طرح جو لوگ ہماری ان باتوں کو سن رہے ہیں، اور جو یعنی ابھی بزرگوں کی بات سن کر ان کو بھی اندازہ ہوا، اور بہت سارے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے، اور جو ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کرتے رہتے ہیں، آگے پھیلاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سب ضرورتیں پوری فرمائیں، اور اللہ ان کو بھی دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ اور ہماری اس نکاح آسان تحریک کا جو بھی کسی بھی اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، مالی اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، اس نے ہماری ویڈیوز کو پھیلانے کے اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، ہماری اس تحریک کے کسی بھی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ہماری ان چیزوں کو آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نے چھوٹی سی ہماری ویڈیو کو آگے پھیلایا، اور کسی اللہ کے بندے اور بندی نے نکاح کو آسان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جو ہے ان میں سے کسی بھی نقطے پر عمل کرتے ہوئے، یعنی ان پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہو گئے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ عظیم الشان صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی
یہاں لاہور میں ہوتے ہیں آج کل، یہ اصل میں ان کا تعلق لیا سے ہے، تو یہ یہاں جاب کر رہے ہیں اور مختلف تجارت کی اور مختلف ان میں صلاحیتیں ہیں. تو اگر کوئی خاتون ایسے ہی ہوں، بیوہ ہوں، ہیں جی، مطلقہ ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہ رہی ہوں، تو یہ ان کے ہاں بھی جا سکتے ہیں. اور کوئی خاتون اگر ہیں جی بے سہارے ہیں، ان کو اپنے ہاں بھی رکھ سکتے ہیں. ان کے پاس ہر قسم کی یعنی سہولت ہے. جیسے بھی کوئی ہو تو انشاءاللہ ان سے، ان کا نمبر میں نیچے دے رہا ہوں، آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ادارے کی وساطت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو ہم جو بناتے ہیں ہر ایک کی نہیں بناتے. جو لوگ ویڈیو بنانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ویڈیو بنانے کے لیے کہتے ہیں، ویڈیو کے لیے باقاعدہ ہمارے ادارے کا کچھ تعاون بھی کرتے ہیں، ہم انہی کی ویڈیو بناتے ہیں. اس لیے ہر بندہ یعنی کوئی بعض لوگوں کی ہم ویڈیو ایسی بھی بناتے ہیں جن میں ان کا نام اور پتہ ظاہر نہیں ہوتا، ان کا شخصی اور ذاتی تعارف بالکل سامنے نہیں آتا، لیکن ان کی ویڈیو بنتی ہے. جیسے یہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بھی ہم ویڈیو بنائیں گے ان کے بارے میں، لیکن ان کا کوئی شخصی تعارف نہیں آئے گا، لیکن پوری دنیا میں اور اچھے لوگوں تک ان کی بات پہنچ جائے گی. جو ان کے مناسب ہوں گے وہ ان سے رابطہ کریں گے. پچھلے دن ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جی، ایک دن اپلوڈ کرتے ہی اسی دن یا اس سے اگلے دن ہمیں ان کی مناسبت سے باہر ملک سے ایک بہت اچھا رشتہ سامنے آ گیا. تو اس طرح بہت اچھے رشتے آپس میں میچنگ ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں اور مہربانیاں فرمائیں، اور نکاح آسان تحریک کی ان آسانیوں کو جو آگے پھیلائیں گے، جو آسانیاں آگے پھیلاتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.